وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ سعودی حکومت خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں اتنا تعاون نہیں کر رہی ہے جتنا اسے کرنا چاہیے۔ ترکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کی قیمت پر سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ ترکی کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خشوگی کے قتل کے باوجود امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ منگل کو وائٹ ہاؤس سے جاری ایک تحریری بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خشوگی کا قتل ایک خوفناک جرم تھا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں اور ملکی مفادات کے پیش نظر امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کا علم ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے لا علم ہو۔ شاید اس قتل کے تمام حقائق کبھی سامنے نہ آ سکے۔ امریکی صدر کے اس بیان کے رد عمل میں ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کی غرض سے خشوگی کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے۔ منگل کی شب واشنگٹن ڈی سی میں ترک صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ سعودی حکومت خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں اتنا تعاون نہیں کر رہی جتنا اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ریاض اور انقرہ کے درمیان اس معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک آیا تو ترک حکومت خشوگی کے قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کے لیے بھی اقدامات کر سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک شخص قتل ہوا ہے اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیے بغیر اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری تجارت بڑھے گی، لہٰذا اس معاملے پر مٹی ڈال دو اور اسے نظر انداز کر دو۔ ترک وزیر خارجہ ان دنوں امریکہ کے دورے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی تھی۔ کئی امریکی ارکان کانگریس نے بھی صدر ٹرمپ سے خشوگی کے قتل پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سرکردہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان سینیٹر باب کورکر اور سینیٹر باب مینڈیز نے منگل کی شام وائٹ ہاؤس کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر اس معاملے کی باضابطہ تحقیقات کرائیں کہ آیا خشوگی کے قتل میں سعودی ولی عہد ملوث تھے یا نہیں۔ دونوں سینیٹرز نے اپنے خط میں کہا ہے کہ یہ تحقیقات 2016 میں منظور کیے جانے والے ایکٹ کی روشنی میں کرائی جائیں جس کے تحت امریکی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا بدعنوانیوں پر غیر ملکیوں کے خلاف بھی پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ ریاست کینیکٹی سے منتخب ریپبلکن سینیٹر نے امریکی صدر کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے سامنے کھڑے نہ ہونا کمزوری کی علامت ہے۔ صدر ٹرمپ کے حامی سمجھے جانے والے جنوبی کیرولینا سے منتخب ریپبلکن سینیٹر گراہم نے بھی صدر کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر گراہم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو کسی صورت بین الاقوامی سٹیج پر اخلاقی بنیادوں پر اپنایا گیا موقف ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیموکریٹ ارکان کانگریس بھی خشوگی کے قتل کے معاملے پر ٹرمپ حکومت سے سعودی عرب کے خلاف سخت ترین موقف اپنانے اور تادیبی کارروائیوں کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور یہ اتحاد برقرار رہے گا۔ جمال خشوگی کے سعودی قونصل خانے میں قتل پر بار بار موقف تبدیل کرنے والے صدر ٹرمپ بالآخر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حق میں ڈٹ گئے اور سعودی عرب کی قیادت کے خلاف مزید اقدامات نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پریس بریفنگ کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صحافی کے قتل سے متعلق سعودی ولی عہد واقف ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ولی عہد اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر ہوں، اس لیے محض مفروضوں کی بنا پر اربوں ڈالر کے عسکری معاہدے ختم کر کے عالمی معیشت کو تباہ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اس صورتحال سے روس اور چین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادھر امریکی سینیٹرز نے صدر ٹرمپ سے صحافی کے قتل میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر گراہم نے سعودی شاہی خاندان سمیت قتل میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے امریکی سینیٹرز کی کمیٹی کے مطالبے پر صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عالمی دباؤ کے باوجود امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ولی عہد کا کردار تاحال غیر واضح ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ٹرمپ کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر تنقید کرنے کے لیے امریکہ سعودی عرب کے ظلم و بربریت کو درست قرار دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس سے دو ظالموں کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا۔ CIA نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ صحافی کے قتل کا حکم سعودی ولی عہد نے دیا تھا، جبکہ ترک صدر نے بھی قتل کا حکم سعودی اعلیٰ سطح سے آنے کا عندیہ دیا تھا۔ ترکی خاشقجی کے قتل کی تحقیقات میں سعودی عرب کے تعاون سے مطمئن نہیں اور اقوام متحدہ سے مدد مانگنے پر غور کر رہا ہے۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ولی عہد محمد بن سلمان کو قرار دینے سے متعلق CIA کی رپورٹ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ عادل الجبیر نے سعودی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی تفتیشی ادارے CIA رپورٹ کی سخت ترین الفاظ میں تردید کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ CIA نے حقائق سے منافی اپنی رپورٹ میں صحافی کے قتل کا حکم محمد بن سلمان سے منسوب کیا ہے۔ سعودی عرب ایسے ہر الزام کی تردید کرتا ہے اور CIA کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ترک صدر کے خشوگی قتل کا حکم سعودی اعلیٰ سطح سے دیے جانے کے بیان پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ ترک صدر کی اس بیان میں اعلیٰ سطح سے مراد ولی عہد محمد بن سلیمان نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خادم حرمین الشریفین شاہ سلیمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں اور انتہائی محترم ہیں۔ کسی کو بھی ان محترم ہستیوں کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکی تفتیشی ادارے CIA نے استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل ہونے والے صحافی جمال خشوگی سے متعلق رپورٹ میں قتل کا حکم ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔